علامہ اقبال کا مشہور و معروف جملہ ہر ایک جوان کو زبانی یاد ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ اتنا آسان فہم جملہ ہے، ہر ایک کو زبانی یاد ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ دیکھنے میں بڑا آسان ہے، اس کے پس منظر میں نا بہت کچھ کہہ گیا۔ ہم قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت کا آسان فہم ترجمہ یہ ہے جو علامہ اقبال رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ عرش نے چوما ہے جن کو، وہ قدم تیرے ہیں۔ لیل و کعبہ و کلیسا و حرم تیرے ہیں۔ آئی آواز اے بندہ مومن سن لے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ آپ ان جملوں پہ ذرا غور کریں، جب فرمایا نا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم، اس کے بعد کیا فرمایا، عرش نے چوما ہے جن کو، عرش نے چوما ہے جن کو، وہ قدم تیرے ہیں۔ کس کے قدموں کو چوما تھا، وہ کون تھا جو چلتا زمین پہ تھا، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ غلام ابن غلام تھا، رنگ کا کالا تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جو چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ یہ آنے والی آواز بلال سے مخاطب ہے، اور بلال کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات ہونے۔ میرے آقا واپس تشریف لائے نا، بلال سے پوچھا، بلال ادھر آؤ، میں جنت میں پہنچا، میرے آگے آگے جبریل نے بتایا یہ تیرے قدموں کی آواز ہے۔ بلال یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان تم نے کیسے حاصل کر لی؟ بلال فرماتے یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں جانتا، جو بات آپ ہمیں حکم فرماتے ہیں ہم اسی بات کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس بات کو نہ ہم نے کبھی گھٹایا ہے نہ ہم نے کبھی بڑھایا ہے۔ جو آپ نے کہہ دیا ہم نے بس اسی کے اوپر عمل کیا۔ آج دین کو ہم گھٹا بھی بہت رہے اور بڑھا بھی بہت رہے، عمل کرنے کو تیار نہیں۔ جو دین جتنا آیا اس کے اوپر عمل کرنے کو ہم کہتے ہیں نا خوشی مناؤ، حضور آئے، مگر خوشی یہ مناؤ کہ ہم حضور کی امت میں آئے۔ سکھوں میں آ جاتے، خوشی کیسے مناتے، عیسائیوں میں آتے، خوشی کیسے مناتے، یہودیوں میں آتے، خوشی کیسے مناتے، خوشی یہ مناؤ کہ ہم حضور کی امت میں آئے۔ حضور تو آ گئے، ادا نوکر اکھا کے بھی جے رکھے پیر فرشاں دے، اودے جتیاں دے تلوے دا اوے کھڑکار عرشاں دے، اسی دے نام صدقے دوں ہے انسانی شکل آج تک اساں سور تے رچھوں دے جڑے ساڑے عمل آئی۔ آج ہمارے چہرے بدل دیے جاتے، سور بندر خنزیر بن جاتے۔ جن جن خرافات سے ہمارے نبی نے ہمیں منع کیے ہم وہ سارے کام بے دھڑک کر رہے ہیں۔ آج ماشاءاللہ نوجوان کثیر تعداد سے یہاں تشریف لائے ہیں، جتنی دیر آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں اتنی دیر بھی موبائلوں کو سکون ملا ہوا کہ نہیں؟ چھوٹا بچہ ہو بڑا ہو نوجوان، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے، اور یہ ایک آلہ بنا دیا اس نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے۔ شرافت سوز تصویروں کی اریانی نہیں جاتی، شرافت سوز تصویروں کی اریانی نہیں جاتی، ادب کی آڑ میں ترغیب رومانی نہیں جاتی۔ خدا معلوم نسل نو کا کیا انجام ہونا ہے، وطن سے فحش نغموں کی فراوانی نہیں جاتی۔ عذاب آئے تو اس میں سینکڑوں کی جان جاتی ہے، نہیں جاتی تو انسانوں سے شیطانی نہیں جاتی۔ کہیں بستی کی بستی بوند پانی کو ترستی ہے، کہیں بارش برستی ہے تو طغیانی نہیں جاتی۔ جہاں کے ذرے ذرے سے نمایاں ہے جلال اس کا، مگر ہم سے خدا کی ذات پہچانی نہیں جاتی۔ زمانہ اس قدر قائل ہوا ہے جھوٹے لوگوں کا، جو سچ کہتے ہیں ان کی ایک بھی مانی نہیں جاتی۔ ہم تو جھوٹ کو دیکھتے ہیں، اتنا پھیلا کے جھوٹ کر دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ، شعر پڑھ رہا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ آج کہتے ہیں سائنس کتنی ترقی کر گئی۔ ہمیں کرونا آیا نا، بڑے ڈرا رہے تھے، سلام لوگے تو مر جاؤ گے،
آپس میں ملو گے تو مر جاؤ گے. کرونا چلا نا, ساری دوست ساتھ مل کے نہ بیٹھنا, صفوں میں خلا رکھنا, دور دور کھڑے ہونا, یہ سازش تھی, عالمی سازش. غور کر جو میں بات کرنے لگا ہوں. یہ موبائل دنیا نے کیا بتایا, سائنس اتنی ترقی کر گئی, اتنی ترقی کر گئی. موبائل سے بات کریں, سعودیہ بات ہو رہی ہے, لندن بات ہو رہی ہے, امریکہ با. میں نے کہا اللہ کے بندے, اس طرح موبائل سے بات کرنے کے لیے تجھے بیٹری چارج کی ضرورت ہے, تجھے بیلنس کی ضرورت ہے, تجھے نیٹ ورک کی ضرورت ہے. لیکن دیکھ 1400 سال پہلے نبی کا ایک غلام منبر پہ موجود تھا, آواز لگا رہا تھا, یا ساریت الجبل, کئی میل دور فاروق اعظم کی آواز رب ذوالجلال نے پہنچائی. چلتی آواز عمر سے مخاطب ہے, عمر کی محمد سے وفاتوں نے تو بھول گئی دنیا. کیا نیٹ ورک, نیٹ ورک کی بات کرتے ہو. 1400 سال پہلے نبی کا غلام آواز لگا رہا تھا, یا ساریت الجبل, کئی میل دور فاروق اعظم کی آواز رب ذوالجلال نے پہنچائی. چلتی آواز فاروق اعظم سے یہی مخاطب ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں. دنیا والوں دیکھو, دریا چلنے کا نام نہیں لیتا. فاروق اعظم خط لکھتے ہیں, چل رہا تو چل, ورنہ چل تیری کوئی ضرورت نہیں. چلتا دریا عمر کا خط دیکھ کے ایسا چلا, آج تک رکنے کا نام نہیں لیا. چلتا دریا عمر سے مخاطب ہے, عمر کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں. وہ دیکھو دنیا والوں نے کہا سائنس اتنی ترقی کر گئی, سائنس اتنی ترقی کر گئی, دریا چل رہا ہے, پانی رکنے کا نام نہیں لیتا. بیچ دریا میں پلیں بن رہی ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے, اس سائنس کو دیکھ کے, اس ٹیکنالوجی کو دیکھ کے تو مسلمان کا ایمان خراب کرنا چاہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس تیرے پل بنانے کے لیے پانی چل رہا ہو, اس پل کو بنانے کے لیے تجھے انجینئر کی ضرورت ہے, تجھے لیبر کی ضرورت ہے, تجھے مٹیریل کی ضرورت ہے. لیکن منظر بتاؤں, 1400 سال پہلے نبی کے غلام گھوڑوں پہ سوار ہو کے نکلے تھے. دشمن تعاقب میں تھا, سامنے دریا آیا, سیر طرف اٹھا, دشت و دشت تھے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے. نبی کے غلام گھوڑوں پہ سوار ہو کے نکلے تھے, دشمن تعاقب میں آیا, سامنے دریا آیا. ان نبی کے غلاموں کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی. چلتا دریا ان نبی کے غلاموں کو رستہ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا, اے نبی کے غلاموں, کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں. 1400 سال پہلے نبی کا ایک غلام جنگل میں چل رہا تھا, شیر نے حملہ کیا, رک جا میں نبی کا غلام ہوں, رک جا میں نبی کا غلام ہوں. شیر فوراً اپنے سر کو جھکا لیتا ہے, اپنے گردن کو جھکا لیتا ہے. یہ سارا واقعہ حضرت سفینہ نے آقا کو بتایا, یا رسول اللہ جنگل میں چل رہا تھا, شیر حملہ کرنا چاہ رہا تھا, میں نے کہا رک جا میں نبی کا غلام ہوں. آقا فرماتے ہیں جانتے ہو سفینہ وہ کیا کہہ رہا تھا, وہ یہی تو کہہ رہا تھا جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. دوستو آج 1400 سال کے بعد یہی الفاظ جو علامہ اقبال نے کہے, خدا کی قسم وہ رب آج موجود ہے جس نے بدر کے میدان میں گھوڑے اتارے تھے, وہ رب آج بھی موجود ہے. لیکن ہم مسلمان بدلے ہوئے ہیں, خدا کی قسم ہم بدلے ہوئے ہیں. قرآن ہمارے پاس موجود, کیس چلتا ہے, ملزم مسلمان ہے, مدعی مسلمان ہے, وکیل مسلمان ہے, جج مسلمان ہے, سارے مسلمانوں کی موجودگی میں جب ہی فیصلہ ہوتا ہے قرآن کے خلاف ہوتا ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. دوستو ہم آقا کی سنت پہ آج بھی عمل کریں گے تو رب آج بھی ہم سے مخاطب ہے. ہم اولیاء عظام کی کرامتیں بیان کرتے کہ نہیں کرتے؟ اولیاء عظام کی کرامتیں برحق ہیں,
اولیاء کرامتیں ہم بڑی بیان کرتے ہیں، کبھی سوچا بھی ہے اس کے پس منظر میں ہے کیا؟ رب ان سے مخاطب ہوتا ہے، نبی کے غلاموں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ان لوگوں نے ساری زندگی اللہ کی مرضی کے ساتھ گزاری ہے، نبی کی شریعت کے مطابق گزاری ہے، تبھی تو ہم منبر اور محراب پہ بیٹھ کے اولیاء عظام کی قربانیوں کو، ان کے کرامات کو بیان کرتے ہیں۔ اگر آج بھی تم مل کے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرو گے تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہارے سروں پہ ہے۔ محبوب دو عالم سے الفت ہے بہت اچھی، دامن میں یہ مومن کے دولت ہے بہت اچھی، قرآن بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت، یہ امت ہے بہت اچھی۔ مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، اللہ کی قسم میری، اللہ کی قسم میری قسمت ہے بہت اچھی۔ 100 جان کے بدلے میں بس ایک جھلک مل جائے، 100 جان کے بدلے میں، 100 جان کے بدلے میں بس ایک جھلک مل جائے، سودا ہے بہت اچھا، قیمت ہے بہت اچھی، ہوتی ہے ہر انسان میں عادات کچھ اچھی بھی، لیکن مدنی کی ہے ایک عادت ہی بہت اچھی، پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لکھتا ہوں میں نعت ان کی، آتی ہے صدا دل سے، حسان سے یہ تیری نسبت ہے بہت اچھی۔ آپ کے سامنے میں دعویٰ دوں گا